نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 40 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ ما نہیں کانا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احدم کسی کے بھی باپ من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، ولیکن لیکن رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب حریم نبوت میں رونق افروز ہو گئی تو جن حالات کا اندیشہ تھا وہی اعتراضات امڑ کر آگے۔ بد باطن یہودیوں اور منافقوں نے کہنا شروع کر لیا کہ دیکھو جی، اپنے ہی بیٹے کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، اور یہ وہ اندھیر ہے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اور ہماری رسم و رواج کو تو چھوڑو نا، منافقین اور یہودی کہنے لگے ہمارے رسم و رواج کو تو چھوڑو، یہ خود بھی تو آج تک تبلیغ کرتے آئے ہیں کہ بیٹے کی بیوی سے باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر خود دیکھو کر لیا کہ زید کی مطلقہ بیوی زینب سے اپنا نکاح کر لیا۔ اب اللہ تعالی عز و جل نے ان کی اس عرضہ سرائی کا جواب صرف ایک جملے میں دے دیا، صرف ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جب وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہیں تو پھر زید ان کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ زید تو اپنے باپ حارث کا بیٹا ہے، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں۔ تمہارا یہ اعتراض صرف اور صرف تمہارے خبث باطن کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور تمہارے اعتراض کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ آج تک جس بات کی تبلیغ فرما رہے ہیں وہ اپنی تبلیغ پر قائم ہے، اور انہوں نے اپنی تبلیغ سے ایک بال کے برابر بھی انحراف نہیں کیا۔ وہ آج بھی یہی فرماتے ہیں کہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مطلقہ ہو جائے یا بیوہ بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ بیٹا اگر طلاق دے دے یا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس کی بیوی مطلقہ بن جائے یا بیوہ بن جائے، دونوں صورتوں میں بیٹے کے باپ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو اپنی تبلیغ پر قائم ہے، انہوں نے اپنی تبلیغ سے انحراف کیا ہی نہیں ہے۔ اور تم یہ جو کہتے ہو کہ زید ان کا بیٹا ہے، وہ ان کا حقیقی اور نسبی بیٹا نہیں ہے، وہ تو حارث کا بیٹا ہے زید، لہذا انہوں نے تو اپنے کسی بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا ہی نہیں، اور تمہاری یہ ہرزہ سرائی یہ سوائے
خبث باطن اور بکواس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے ایک جملے میں ان کی ساری ہرزہ سرائی کا جواب دے دیا کہ اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پہلے زید کو ان کا بیٹا ثابت کرو، تو پھر مان جائیں گے، اور جب تم زید کو ان کا بیٹا ثابت نہیں کر سکتے تو زبان ہلانے سے کوئی کسی کا بیٹا حقیقی نہیں بنتا۔ شفقت سے بیٹا بنایا جا سکتا ہے، محبتوں سے بیٹا کسی کو کہا جا سکتا ہے، لیکن نسب کا بیٹا جو ہوتا ہے وہی نسب کا بیٹا ہوتا ہے۔ محض نام دینے سے یا زبان سے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا۔ اس لیے زید حارث کا بیٹا ہے، اور زید نے طلاق دی ہے حضرت زینب کو، اس لیے تمہارا یہ اعتراض کسی صورت میں نہیں بنتا۔ ولیکن رسول اللہ، اب یہاں جو یہ جملہ ہے یہ بڑا قابل غور ہے۔ باپ ہونے کی نفی کر دی، لیکن اللہ کا رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ نفی کر دی کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہیں مرد کے، لیکن ساتھ ان کے اللہ کا رسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ کیوں؟ کہا مانتے ہیں کہ باپ کی اولاد پر بے شمار شفقتیں ہوتی ہیں، اس سے انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک باپ کی اپنی اولاد پر بے پناہ شفقتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات تمہارے ذہنوں میں ہمیشہ موجود رہنی چاہیے کہ ایک نبی کا قلبی طور پر اپنی امت کے ہر فرد سے جو تعلق ہے، اور جو لطف و کرم نبی کا اپنی امت کے ہر فرد پر ہے، باپ کی ساری شفقتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی کی عنایات اور نبی کا لطف و کرم باپ کی ساری شفقتوں پر بھاری ہے۔ کیوں؟ باپ کی شفقتیں مادی طور پر تمہارے جسمانی اور دنیاوی لحاظ سے ہوتی ہیں، لیکن نبی کی شفقتوں کا عالم کیا ہے؟ نبی کی شفقتیں تمہارے جسم پر، روح پر، عقل پر، ظاہر پر، باطن پر اور دل پر ہوتی ہیں، اور تمہاری یہ ساری چیزیں نبی کی شفقتوں سے پروان چڑھتی ہیں۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بزرگ آئے، صاحب تقویٰ، تو بحث چلی اسی کی کہ ایک نبی کا قلبی طور پر اپنے امتی سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی دیر تک نبی کی نظر کرم دل پر نہ رہے، انسان مومن رہ ہی نہیں سکتا، صاحب کلمہ رہ ہی نہیں سکتا۔ کلمہ کی دولت اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کے دل پر نبی کی نگاہ ہوتی ہے، اور وہ اتنی دیر تک مسلمان رہتا ہے جتنی دیر تک نبی کی نگاہ اس کے دل کی طرف رہتی ہے۔ تو اس بزرگ نے آگے سے کہا میں اس حقیقت کو نہیں مانتا، صاحب تقویٰ ہے، وقت کا ولی ہے، زاہد ہے، کہا میں اس حقیقت کو نہیں مانتا۔ ایمان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو ایمان دل میں داخل ہوتا ہے۔ تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، میں تیرا رشتہ وہ جو نظر کا نبی کی جانب سے تیرے قلب پر ہے وہ توڑتا ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں تو صاحب ایمان رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، توڑ کر دیکھ لیں۔ اب حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نگاہ ڈالی اور روحانی طور پر اس رشتے کو منقطع کر دیا۔ جو آج ولی تھا پرسوں دیکھا گیا تو وہ گرجے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن میں ایک عیسائی عورت پر فریفتہ ہوا، اور وہ عیسائی عورت ایک دن میں اس کی زندگی کے سارے اعمال تباہ کر کے اسے گرجے میں لے گئی اپنی محبتوں میں۔ جب گرجے میں پہنچ گیا اور عیسائیت قبول کر لی
تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کو پھر اس پر ترس آ گیا، اپنے خادم کو بھیجا اور اسے بلا لیا، اور بلایا اور بلا کر پھر حضور کی ذات سے رشتہ جوڑا، تو وہ فوراً تائب ہو گیا، اس نے فوراً توبہ کی عیسائیت سے اور پھر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں اس حقیقت کو کہ جتنی دیر تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت مومن کے دل پر نہ رہے، اتنی دیر تک ایمان والا صاحب ایمان رہ ہی نہیں سکتا۔ تو باپ کی شفقتیں یہ جسمانی مادی لحاظ پر تو ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کی شفقتیں روح، قلب، ظاہر، باطن، دل، دماغ، ہر چیز کو فیضیاب کرتی ہیں۔ اور پھر باپ ہی نہیں، دنیا کے سارے رشتے حشر میں ٹوٹ جائیں گے۔ اگر حشر میں کوئی رشتہ قائم رہے گا تو وہ صرف نبی کا رشتہ قائم رہے گا۔ قرآن کریم پارہ نمبر 30، اگر زندگی نے وفا کی تو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ پڑھیں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ انسان ایک نیکی لینے کے لیے بیوی کے پاس جائے گا وہ جواب دے دے گی، ایک نیکی کے لیے اولاد کے پاس جائے گا تو جواب دے دیں گے، باپ کے پاس جائے گا تو جواب دے دیں گے، ماں کے پاس جائے گا تو جواب دے دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول فرمائیں گے ہاں میں ہوں تیری شفاعت کروں گا، آج میں تجھے آج بخشواؤں گا۔ جب سارے رشتے جواب دے جائیں گے اس وقت اگر کوئی ذات کام آئے گی تو وہ میرے آقا کام آئے گی۔ تو اس لیے نبی کا جو تعلق امتی کے ساتھ ہوتا ہے قلبی طور پر، وہ باپ کی شفقتوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور قوی ہوتا ہے، اور باپ کی شفقتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا تم یہ فخر نہ سمجھنا کہ زید کو بیٹے کی عصیت سے انہوں نے دور کر دیا، کہا بیٹے پر جو شفقتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ نبی کی اپنے امتی پر شفقتیں ہوتی ہیں۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ زید سے زید بن محمد کاٹ کر زید بن حارثہ جو لکھا گیا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اب زید سعادتوں سے محروم ہو گئے، نہیں، ایک نبی کا اپنی امتی کے ساتھ جو قلبی تعلق ہے وہ قلبی تعلق اتنا گہرا ہے کہ باپ کی شفقتیں اس کے مقابلے میں حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی۔ اس لیے باپ ہونے کی نفی کی اور اللہ کا رسول ہونے کا اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اگر اس حقیقت کو تم سمجھ لو کہ ایک رسول کا اپنے امتی سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے، تو پھر تم ساری زندگی اس بات پر فخر کرو کہ تمہارا تعلق کتنا ہے اس رسول سے۔ اقبال نے یوں تو نہیں کہا تھا، اقبال نے تو اسی لیے کہا تھا نا بے مصطفیٰ بے رساں خیجرا کہ دین ہما اوست گر بے او نہ رسیدی تمام بولابیست۔ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو حضور کی ذات تک لے جا، سارا دین یہی حقیقت ہے کہ حضور کی ذات تک پہنچنا، اس کا نام دین ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے تو نماز بھی تو حضور کی ادائیں نا، حج کرتا ہے تو حضور کی ادائیں، زکوٰۃ دیتا ہے تو حضور کی ادائیں، تو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ سب رسول اللہ کی ادائیں۔ تو اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو حضور کی ذات تک لے جا، سارا دین اسی حقیقت کا نام ہے۔ اور اگر ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا لیکن حضور کو پہچان نہ سکا تو اقبال کہتا ہے تیرے اور مکے کے ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتا ہے ایک تو ابو لہب ہے اور ایک مکے میں ابو لہب رہتا تھا، فرق کوئی نہیں رہے گا، تو بھی ابو لہب ہے اور وہ بھی ابو لہب ہے۔ تو کہا گرب او نہ رسیدی تمام بولابیست، اگر ان تک نہ پہنچ سکا تو تم بھی ابو لہب ہے۔ تو اصل دین یہی ہے کہ حضور کی ذات کی پہچان حاصل کی جائے،
حضور سے جو قلبی تعلق ہے اس قلبی تعلق پر نظر رکھی جائے، اور پھر اس تعلق کو جتنا گہرا کیا جا سکتا ہے اتنا گہرا کیا جائے، اور پھر امتی پر یہ لازم ہے کہ ساری زندگی درود و سلام کے نذرانوں سے اپنے آقا کا شکر ادا کرے کہ اس کے دل میں اگر ایمان ہے تو حضور کی نظر عنایت اس کی جانب ہے۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اپنی نظر عنایت اس کے دل پر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے دل میں ایمان موج زن ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔